کتاب ہو سکتی ہے کیسے کیسے مخالفت کی گئی ابھی ابھی تعلیم کی، کیسے کیسے مخالفت کی گئی ابھی تعلیم، تو بہت نہیں، اس لیے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس لیے ہم تعریف کرتے ہیں بفر ہمارے والد کے کہ ہم جس سے خوش ہیں اور ہمارا خدا بھی خوش، ایک شعر، ہم جس سے خوش ہیں اور ہمارا خدا بھی خوش۔ دنیا میں ایک قوم کا ایسا خدا بھی ہے، صلوات بھیجیے محمد علیہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ یہ تو ہر چیز کے پیچھے گراؤنڈ ہے، اس کے پیچھے تاریخ ہے، اس میں علماء بیٹھتے تھے اور سنتے تھے، اس لیے وہ اس دور کی بات نہیں ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں کہ کتنی کتابیں دنیا میں لکھی جا رہی ہیں جس کا علی ابن ابی طالب کا ذکر کرتے ہیں۔ بس میں جلدی سے ایک بات کو واضح کروں آپ کے سامنے اور اس کے بعد تمام ایک دوسری جو میں نے بات کری تھی نا کہ کرونے سے جنت ملے گی، کیوں آتا ہے یار اس پر شہزاد پہ کیوں آتا ہے؟ شاید میں 9 بجے وہاں پہ بیٹھا ہوں نا، ایک گھنٹے زیادہ نہیں پڑھا وہی بات بتائیے گا، ہاں میں مساج کے انشاءاللہ تعالیٰ تو قرآن میں ایک ہی سورہ ایسا ہے کہ جس میں پورا واقعہ ہے، وہ کون سا واقعہ ہے؟ سورہ یوسف۔ بہت جلدی جلدی تھوڑی دیر سورہ یوسف۔ وہ لوگ کیوں پھنس گیا تھا کہ حدیث پڑھی جاتی ہے، کیوں لوگ آتے کہ جو حسین پڑھو جو آتا ہے وہ کوئی ایسی تقریب میں نہیں آتا۔ سورہ یوسف، سورہ یوسف پر جب جناب مختصر واقعہ بیٹھتے بہت میں آپ سے کہیں کہ 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی، اب آپ غور کیجیے تیزی سے پڑھوں گا۔ جب جناب یوسف کی طرف جناب یعقوب کو زیادہ مائل دیکھا ان کے بھائیوں نے تو میٹنگ کی، نچوڑ کے سنا میٹنگ کی، کیا کہا کہ یوسف کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ جملہ ہے یہ ہے قرآن کے شروع میں کہ ہم جب ان کو قتل کر دیں گے یا کنویں میں ڈال دیں گے، بہت توجہ کیجیے گا، تو ہمارے باپ کی توجہ ہماری طرف زیادہ ہو جائے گی۔ ارے بھیا پہلے باپ کو ہٹاؤ، اس یوسف کا کیا قصور ہے؟ یہ کہو کہ نبی ہو ان کی نظر میں، نبی ہو کے یار عدالت نہیں کر رہے، ایک بھائی کو زیادہ چاہ رہے ہیں، ہم کو نظر انداز کر رہے ہیں، سب ہم اپنا بھائی ٹھیک سے رہیں گے یار، نبی ہو کے ان کی نظر میں۔ اس کے بعد پہلے اس کو باپ کو ہٹا کے چھٹی کرو، ہم لوگ تو بات میں رہنی ہے، باپ کو تو مر ہی جانا کر اٹھا ہو کے سامنے کی بات کی، باپ کو نہیں یوسف کو ہٹا رہے۔ اور جملہ قرآن کیا ہے کہ آپ اب جب ان کو ہٹا دیں گے، پھر دوہرا رہا ہوں، تو ہمارے باپ کی توجہ ہماری طرف زیادہ ہو جائے گی اور ہماری بہترین قوم بن جائے گی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری بہترین فیملی ہو جائے گی، یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بہترین خاندان ہو جائے گا، بات قوم کا وہاں کیا تعلق تھا، بات میں کی۔ اب اس کے بعد انہوں نے منصوبہ بنایا، آپ کو پتا میٹنگ تھی، اس کا ایجنڈا یہ تھا کہ بھائی یوسف کو کیا کیا جائے، کہا پہلے قتل کر دو، اس کے بعد قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کام کرو اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو۔ بہت جلدی یاد کرتا ہوں آپ کے بعد جناب یوسف کو لیا اور لینے کے بعد اپنے باپ سے جھوٹ بولے، جھوٹ بولنے کے بعد جناب یوسف کو لے کے گئے۔ اچھا کوئی آدمی اغوا کرنے کے لیے لے جاتا ہے، معاف کیجیے گا، اغوا کر کے لے جاتا ہے کسی کو مارنے کے لیے، تو راستے پیپسی اور کولا نہیں پلاتا، کیا سلوک کرتا ہے وہ آپ سلوک جانتے ہیں، ہے نا؟ راستے میں اس کے قرآن میں مجھے یاد ہے ہے ان کے کپڑے اتار لیے، انہیں تھپڑ مارا، ان کے سب جملے کہے کتنا گناہ کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا وہ حاسد نہیں تھے، حسد کر رہے۔ ہم آپ ایسے ہیں نا کہ کوئی اچھا ولیمہ کھلانے بڑا سخی ہے، مسجد کے اندر بڑا سخی ہے، نہ دے وہ کنجوس، ہم دلیل یا ٹھپا لگاتے ہیں۔ خدا اور قرآن کی جلدی کسی کے اوپر کی صفت کا ٹھپا نہیں لگاتا۔ وہاں پہ لفظ خیر اگر زوجہ کے لیے استعمال ہو جائے تو بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ارے قرآن کی اگر قرآن کوئی شاکر کہتے سجدہ کرو وہاں ٹھپا نہیں لگتا، تو وہ حسد وہ اندر سے حاصل نہیں ہوئے، اندر کیا پوچھے، اس کے بعد لے کے گئے کنویں کے اندر پھینک دیا، کنویں میں ڈال دیا، یاد ہے کہ سوچا کہ مری جائے تو اچھا ہے، انہوں نے پتھر اٹھایا اور یوسف کے اوپر ڈالا، خدا نے قید خانے میں یاد بھی دلایا، وہ پتھر زمین میں کنارے گر گیا، ایسے وہ خراش تک نہ پہنچی۔ اگر یہ بتائیے کہ یوسف اگر قتل ہو جاتے، اگر پتھر گر جاتا، مر جاتے یا زخمی بھی ہو جاتے، ہاتھ تک ٹوٹ جاتا، تو ایک مومن کا قاتل جنت میں نہیں جا سکتا، تو کیا وہ باپ ہو سکتے تھے؟ تو میں اکثر جملہ کہتا ہوں اس سورہ میں یہ نہ غور کرو کہ اللہ یوسف کو کیسے بچا رہا، یہ غور کرو کہ بھائیوں کو کیوں بچا رہا، اور کیا کیونکہ آپ انتظار میں جملے ہے نا۔ اس کے بعد آئے، اس کے بہت توجہ مجھے بعد میں چڑھنا چاہیے لیکن آ گئی بات لیبر ہو گئی۔ اب اس کے بعد آئے نماز جماعت پڑھی کہ آپ پر میرے باپ سے اس کو چھپا دے، باپ سے خدا نے چھپا دیا۔ اب گھر میں آئے، باپ سے جھوٹ بولے، اس کے بعد ہو گیا جناب یوسف نکلے، بہت مختصر کر رہا ہوں، نکلے مصر کے بادشاہ بن گئے، یوسف مصر کے بادشاہ بن گئے نا۔ اس کے بعد جب یہ آئے جناب یوسف کے پاس غلہ لینے کے لیے، اور اس کے بعد جب بات ہو رہی ہے، جب انہوں نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو روکا ہے اور جب انہوں نے اس کے مطلب پیالہ غلے میں چھپا دیا،
اور جب روکا جناب یوسف نے تو اس کے بعد کہا کہ نہیں ہم تو اسی کو رکھیں گے، ہر کسی اور کو لے لو، کہا ہم غلط کام کریں گے نعوذ باللہ، قرآن کی آیت ہے نا، ہم تو جس کے پاس جو پکڑا گیا اسی کو، تو ابھی کیا کہیں، اس کا بھائی بھی ایسے ہی تھا، ابھی تک یوسف کی طرف سے پسند کر سکتے ہیں یا آپ سوچ سکتے ہیں اسے خدا معاف کر سکتا ہے، اگر خدا نہ معاف ضرور کر سکتے ہیں، اور جب کرتا لے کے آئے تو کرتا تو بھائی لے کے آئے تھا، جب سنتے قرآن کی آئے تھے وہ کیا کہتے کہنے لگے کہ آپ ابھی تک ویسی پاگل پنے کی باتیں کرتے ہیں کہ ذلالک القدیم، آپ تک ابھی تک پرانی گمراہی میں کہا یوسف کا کرتا، اب تک آپ خوشبو محسوس کر رہے ہیں، کس نے کہا تھا؟ یہ یعقوب کے پوتوں نے کہا، ان کے بیٹوں کے بیٹوں نے کہا تھا، جو باہر سے کرتا لے کے آ رہے تھے، پوتے گھر میں کھیل رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ گھر کا ماحول بھی ایسا بنا رکھا تھا کہ بچے تک برین واش ہو گئے اور اپنے دادا سے بدتمیزی کر رہے تھے کہ آپ ابھی تک یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں، آپ کا ایسی پرانی گمراہی سبھی آپ پرانی گمراہی میں اب انتہا ہوگی کہ آپ بتا گناہ کی انتہا ہوگی کہ نہیں؟ اچھا اب جب جناب یوسف نے کہا اچھا تم کہہ رہے ہو یوسف ہے، تم کو پتا ہے میں کون ہوں؟ آئیے یوسف، میں تو اس منظر کو سوچتا ہوں کہ پھر کیا عالم ہوا ہوگا۔ یوسف ہے پورے مصر کے بادشاہ، بھائی اب جو پھنسے ہیں تو اب وہ یوسف 2 منٹ کے اندر اگر چاہے ان کو کیا پتا کہ یوسف تلوار سے گردن کٹا کے کتوں سے رسوا دے، جنگل میں پھینکوا دے، پھانسی پہ چڑھ لے، اب معافی مانگنے سے فائدہ کیا؟ دیکھیے مسلم 2 طرح کا ہے، آپ کو بتا دوں، ایک دو پڑوسی تھے، آپس میں لڑائی ہو گئی زمین کے اوپر، اتفاق سے بغل میں سائڈ میں ایک ریوالور پڑا ہوا تھا، اس نے لیا اور نکال کر اس کو مار دیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سگے بھائی سے زیادہ اسے چاہتا، لیکن مغلوب غضب ہو گیا، کوئی بات ہو گئی ایسی اس نے مار دیا تو وہ قابل معافی ہے، اس کا دل بالکل صاف مانا جائے گا۔ بعد میں بہت رو سکتا ہے کہ بھائی غضب میں آ کے چل گیا تو ہو گیا۔ ایک آدمی ایسا ہے کہ اس نے بقید ہوش و حواس مہینوں پلان کرنے کے بعد کسی کو اگر ریوالور چلائی تو سائڈ سے گولی نکل جائے گی تب بھی یہ خبیث کہلائے جائے گا نا، سائڈ سے گولی نکل جائے گی تب بھی یہ تم نے پلان سے مارا تھا۔ یوسف کے بھائی نے کوئی بات ایک بے غصے میں نہیں کی، پورے ہوش و حواس کے ساتھ کی تھی، پورے پلان کے ساتھ کی تھی اور بڑے سسٹم کے ساتھ کی، اور اس وقت اب معافی مانگنے سے فائدہ کیا ہے؟ پتہ نہیں جان کے ڈر سے مانگ رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ کتنا حسن زن رکھنے کو کہتا ہے، جان کے ڈر سے مانگ رہے ہیں اور کیا ہے؟ جان کے ڈر سے ہمیں تو یہ لگتا ہے نا اب کیا ہے، تم ابھی دوسرے گھنٹے میں اگر جلاد کو بلا کے تلوار سے گردن خلق کر کے بھیج دیتے تمہارا پتہ نہیں چلے کہا کہ اب باپ سے آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ بابا جان ہمیں معاف کر دیں۔ اب پہلا جملہ رکھیے گا ہے کہ انشاءاللہ اس حدیث میں شک نہ ہو اور آپ پڑھیں گے، آپ کو نہیں پتا مجھے پیسے دیے جا رہے ہیں باقاعدہ الگ سے ایسے رہ کے کہ یہ حدیث 10 دن نہ پڑھیے، میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا، میرے منہ سے نکل گیا اس وقت، ہاں بولیے میں نہیں کہ اس بات کو اور کرنا چاہ رہا تھا، میں اتنا گرتا بھی نہیں ہوں اپنے سطح سے۔ اب بابا جان آپ مجھے معاف کر لیجیے، خدا سے معاف کرا دیجیے۔ آپ بتائیے معافی کی کوئی راستہ ہے؟ 100 کا ہفتہ کرو پھر قرآن کیا ہے، پورا واقعہ ہے نا ایسے وہ قصت ہے، بہترین قصہ ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو سو رہے ہیں، کیونکہ زلیخا کا ذکر نہیں آیا نا، ابھی کریں گے سلوات کہتے آپ محمد غور کیجیے۔ اب آگے کہہ رہے بابا جان کا 100 کا ہفتہ ہو، ہم تمہارے لیے ابھی اللہ پار کریں گے۔ 100 کا مولانا بیٹھے مستقبل قریب کے لیے ہوتا ہے، میں مطلب کل جا رہا ہوں زمین پور میں ہوگا سال اگر دیر میں جا رہا ہوں 1 آدھ مہینے بعد تو 100 کا مطلب ابھی کرنے والا ہوں۔ اس سے مراد یہ ہے تفسیروں کے اندر ترجمہ نہیں کہ سحر کا وقت مراد، ایک لفظ میں رکھیے نا، سحر کا وقت مراد، جب وقت سحر آئے گا تو ہم تمہارے لیے خدا سے استغفار کریں تو میں معاف کرا دیں گے۔ وقت سحر آیا، خدا سے استغفار کی، یوسف کے بھائی معاف ہو گئے، قابل معاف نہیں ہوا، ایک بھائی معاف نہیں ہوا، یا اتنے بھائی معاف ہو گئے۔ اس پوائنٹ پہ کبھی غور کیا؟ وہ معاف نہیں کیوں معاف ہو گئے؟ جب انہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا تو نماز جماعت پڑھ کے میں 2 باتیں دیکھیے غور کیجیے گا، اگر ایک نہیں سارا ختم کر دوں گا۔ روز محشر کے 2 گروپ، سارا محشر کے لوگ الگ ہوں گے، باتوں کتابوں کی، روز محشر سارے لوگ الگ ہوں گے جن کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، ایک گروپ بالکل جنت کے قریب کھڑا کیا جائے گا، یہ تو اس کے پیشانی پہ ایک سائن بورڈ لگا ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں خدا کی رحمت سے مایوس ہو گئے تھے، سوئے زن رکھتے تھے، یہ تو سیدھے جہنم میں جائیں گے، ان کا حساب کتاب ہو گئے، اس لیے کہ خدا کی رحمت سے مایوسی گناہ نہیں ہے، کیا ہے؟ جزاک اللہ، شرک ہے۔ سمجھو کیا؟ پہلی بات تو یہ تھی
کہ اتنے تمام تر خباثت کا لفظ دوسرا نہیں کہ میں ان کے بھائی سے معافی مانگتا ہوں تو معاف کر دیے گئے تھے، اتنے تمام تر اپنی غلطیوں کے باوجود وہ خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، اور اس کے بعد جب ان کو معاف کرانے کی بات آئی تو خدا کے پاس براہ راست نہیں گئے، اس لیے کہ پہلے سے دل کی آخری گہرائی میں یہ بات پڑی ہوئی تھی کہ یوسف کو اس لیے ہٹا رہے ہیں کہ وقت کے معصوم رہبر کی توجہ ہماری طرف زیادہ ہوتا ہے۔ دل کے آخری گہرے میں پڑی تھی کہ وقت کے معصوم رہبر کی توجہ زیادہ ہوگی تو صرف فیملی نہیں پوری قوم بن جائے گی، پھر اس کے پاس ہے وسیلہ اختیار کیا، تو چونکہ معصوم رہبر کے پاس آ کے وسیلہ اختیار کیا، خدا کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے تھے، اس لیے وہ معاف کر دیے گئے۔ اب یہ نہ کہنا فرض ادا پہ چاہے فلمی ایکٹر ہے، چاہے شرابی ہے، چاہے جوڑی ہے، کوئی آدمی یہاں کے تفریح کے لیے نہیں آتا ہے، صرف اس لیے آتا ہے کہ حسین کی توجہ ہماری طرف زیادہ ہو جائے، ہماری نجات ہو جائے کہ ہمارا ہدایت پائے۔ سبحان اللہ، سلام بھیجے محمد علیہ جو فرض ادا پہ آتا ہے، یہ کیوں کہ کیا صاحب یہ شراب پیتا ہے، مطلب کر رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، مطلب کر رہا ہے، آپ کی مدد میں آگے کیوں نہیں بیٹھتا؟ اس کو پلٹ کے کہیے کہ فرض ادا میں کیا وسعت ہے، پلٹ کے کہیے گا، صحیح سوچیے کہ کیا وسعت ہے کہ سب آتے ہیں۔ اگر وہ طلب باقی رہے گی حسین کی محبت کے دل کے اندر کہ حسین کی توجہ ہماری طرف ہو جائے، ہم حسین سے زیادہ محبت کرنے لگے تو وہی قوم بھی اچھی ہو جائے گی اور آج نہیں کل وہ ہدایت پا دے گا۔ اب میں حدیث پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس لیے پیغمبر نے، چونکہ آپ یہاں مجلس سنتے ہیں، پیغمبر نے پورے اہل بیت کے لیے سفینہ نوح کا لفظ استعمال کر لیا تھا، لیکن جب حسین کی بات آئی تو اسپیشل الگ سے بیان کیا، ان الحسین سفینۃ النجات، مخصوص کہہ دیا، اس لیے کہ وہ جو حدیث بیان ہوئی تھی وہ ان کے لیے بیان ہوئی تھی جو کلمہ پڑھ چکے تھے، یہ حدیث پوری کائنات کے لیے نجات ہے۔ نہیں ابھی آپ اب ان سے یعقوب سے مقابلہ مت کرو، اس لیے کہ ہمارے 12 امام کہتے ہیں 14 معصوم، نہ علی ابن ابی طالب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے استغفار کریں گے، اور پھر نہ حسین ابن علی یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے استغفار کریں گے، لاکھوں گناہگار آیا کریں، یہ کہ حسین کی شان نہیں، یہ استغفار نہیں کریں گے، کبھی بھی کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں دکھا سکتے۔ یعقوب یہ کہہ سکتے ہیں کہ 100 بار کرو، ہم تمہارے مسئلے پر بیٹھ کے خدا سے استغفار کریں گے، یہ جب حر کو معاف کریں گے تو کہیں گے معاف کر دیا، فطر کو معاف کریں گے معاف کر دیا۔ یعقوب کی بات خدا کی بات نہیں، ان کی بات خدا کی بات ہوا۔ سلام بھیجے محمد علیہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اللہ سے استغفار کریں گے، یہ کہیں گے میں نے معاف کیا، میں نے آزاد کیا۔ یہ تو اس لیے ان کی بات خدا کی بات ہے۔ اب اس سے آگے میرا دماغ کی طرف طاقت ہے جن کے وہ کھل لیں جو کم سکا کے وہ سب کیا ہو کے کہیں۔ اب جو کہنے جا رہا ہوں قرآن کے اوپر اہل بیت کو نہ پڑھو، معصوم کے مطابق قرآن کو پڑھو، اس لیے کہ مکمل انہیں پروردگار کے پاس ختم کرنا یہ شخصیت حسین ابن علی، اس لیے کہ حسین وہ ہے جن پر رہا جاتا، پتہ نہیں تو اس کے بہت سی وجہ ہے، اب میں اس کو اور حدیثیں اس کو حفظ کرتا ہوں، بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی۔ اتنے گناہگار معاف ہو گئے تو فرض ادا پانے والا گناہ کر لیتا ہے، مجبور گناہگار نہیں ہوتا۔ ان دونوں میں پہلے میں نے کہا حسد کیا تھا، حاصل میں اگر آتے تو حاصل جنت نہیں ہوتا، بڑے نازک پڑا ہے، اس لیے اسلام مکمل اخلاق۔ پھر اللہ مجھ سے نکلتا ہے معافی چاہتا ہوں، اس کو واضح نہیں کر رہا ہوں، آپ سمجھ گئے۔ آپ غور کیجیے کہ قرآن میں ایک جگہ ہے کہ کیا ہو سکتی، یہ کہہ دیں گے کہ میں نے کہا ایک کی بات خدا کی بات، علم خدا کے مالک، اور جو کیا ان کا علم خدا کا علم۔ قرآن میں سورہ لقمان کی آیت مسائل کی طرف آ رہا ہوں تو آپ کو سورہ لقمان میں ارشاد ہو رہا ہے ماذا تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہونے والے کل، آنے والے کل میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، توجہ کر رہے ہیں نا ایک لفظ۔ اور ماذا تدری نفس بأی ارض تموت، میں نے کہا کہ اکیڈمک تقریر ہو جائے تو آپ کی شامل آپ کو آپ کی شکریہ اور بہت بہت شکریہ، آپ بہت سن رہے ہیں، میں نے کہا مسائل کی طرف موڑ رہا ہوں۔ نہ کسی کو یہ نہیں معلوم ہے کہ آنے والے کل میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ روز ہوتا ہے آج کل گئے بخار کے لیے شوگر نکل آئی، ہوتا ہے نا، کھانستے ہوئے کا ٹی بی نکل آئی، کوئی آدمی یہ نہیں کر سکتا۔ اور ماذا تدری نفس بأی ارض تموت، لقمان کسی کو یہ نہیں معلوم کہ روز زمین کے کس حصے پر اسے موت آئے۔ میں ان آیتوں کو یہ نہیں کہتا کہ خدا کا پیغام، میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کے فیصلے، اس کے خلاف اگر تم نے سوچا تو اس کے بعد تم مسلمان نہیں رہ جاؤ۔ یہ فیصلے ہیں خدا کے، کہ جب خدا نے یہ کہہ دیا کہ کل آنے، اگر لاکھ پلان بنائیے منزل یہ کہیے گا ضرور ہوگا
یہ خدا کہہ چکا ہے. اور یہ انسان کو خدا نے کہا ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، تمہارے حوالے کر دیا جو کچھ آسمان انسان پر. ہو سکتا ہے کہ سائنس اتنی ترقی کر جائے ایک کیلکولیٹ کر کے یہ بتا دے کہ یہ آدمی اتنے دن جیے گا، اتنے منٹ اتنے سیکنڈ میں مرے گا. اسے قرآن میں خدا نے یہی کہا ہے کہ جب سے موت معین کی اسی دن آئے گی. مورٹلٹی بھی آگے بھی ہوتی ہے پیچھے بھی ہوتی ہے، خطر رحم سے پیچھے ہوتی ہے، سر رحم سے آگے وغیرہ وغیرہ کا آپ سنتے رہتے ہیں. ماشاء اللہ میں نہیں آپ کو دیکھ لوں بہت مجالس مسئلہ سنتے ہوں ہے نا. تو آگے یہ نہیں کہا کہ یہ ہو سکتا ہے سائنس کیلکولیٹ کر کے بتا دیں بھائی ہم نے تو یہ کہہ دیا کل بنے. وہ الگ بات ہے کہ خداوند عالم کہ الگ سے سب کو یقین رکھنا پڑتا ہے، ایک الگ بات. لیکن ہو سکتا ہے پریکٹیکلی ایسا ہوتا رہے 80% ہوتا ہی رہتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے اس کو جو ہے اسی عالم کو موت آنی ہے تو پھر وہ کافی ہو جائے گا. جب خدا نے کہہ دیا کہ کسی کو یہ نہیں معلوم کہ کس روئے زمین میں موت آتی. کیا موت ہے 10 سال کے بعد گرفتار کرنا وہیں جا کے مر گئے. 10 سال سے وہاں پڑے تھے ملنے کے لیے لکھنؤ آئے یہاں آ کے مر گئے ہے نا. بہت دن سے گھر میں پڑے تھے اسپتال گئے مر گئے. مہینوں سے اسپتال میں تھے یہاں آئے مر گئے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اگر کوئی ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ بیڈ نمبر 2 پہ موت آئے گی، میں یہ کہہ رہا ہوں تو خدا کے فیصلے سے لڑ رہا ہے. اگر خدا نے بیڈ نمبر 4 پہ لکھا ہے تو مر کے رہ جاؤ 40 میں موت آئے گی. سبحان اللہ. اگر خدا نے کمرے میں موت کی کے بعد رہ جاؤ تو میں دونوں باتیں کہ کل کیا ہوگا اس کو شیور مت کرو اپنی طرف سے، اور کس روئے زمین پر موت آئے گی اس کو شیور نہ کرنا. اب توجہ کیا آپ نے؟ یہ نہ کرو کہ حدیث قرآن میں دکھاؤ. قرآن پر اہل بیت پر حسین نے شب عاشورہ دونوں چیز بتائی. کل سب کے سب شہید ہوں گے، ابھی تم یہاں دم توڑو گے.